ڈلیوری بوائے قتل کیس کے اندر نا رئیس تو چلا گیا ہے، لیکن اب جو پیچھے آمنہ اور فرحان ہے نا، یہ ایک دوسرے سے کتے کی طرح لڑنا شروع ہو چکے ہیں۔ آنیسٹلی میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا، لیکن اب جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے نا، فرحان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو کیوں سولی پر لٹکنا چاہ رہا ہے؟ ریلیشن آمنہ نے بنایا، زندگی کے سارے مزے آمنہ نے لوٹ لے، دھوکہ نے آمنہ نے دیا، تم نے تو آمنہ کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں ایک شخص کا خون کر دیا، لیکن وہ خون بھی تم نے اس لیے کیا کیونکہ تمہیں لگا کہ ایک شخص تمہاری بیوی کو تنگ کر رہا ہے، لیکن اصل میں تو بیوی اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی نا۔ پھر آمنہ کے گھر والے یہ پریشرائز رئیس کے گھر والوں کو کر رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر آمنہ کو نکال دیجئے، آپ کے بیٹے کا قاتل، آپ کے بھائی کا قاتل آمنہ نہیں ہے، فرحان ہے، تو آپ فرحان کے خلاف کیس آگے بڑھائیں، لیکن آمنہ کو تو نکال دینا۔ تو اب فرحان کے گھر والوں نے اس پر نیلے پر دیلا پھینکا ہے۔ انہوں نے عدالت کے اندر آمنہ کے خلاف جو بات جمع کرانے کی بات کی ہے نا، وہ آپ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب یہ ڈلیوری بوائے قتل کیس ہے نا، جس میں رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا، اس میں ایک مرکزی کردار ہے جس کا نام ہے فرحان، اور اس کی بیگم یعنی آمنہ اس رئیس کے ساتھ عشق معاشقے میں ملوث تھی۔ اس کیس نے نا کئی زاویوں کو آن کر دیا۔ یقین کریں مجھے اس کیس کو دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ یار زندگی کتنی تلخ ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی جو کہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو کس حد تک آ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ یقین کریں اس کیس نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کس طرح سے جینی ہے، زندگی کے اصول کیا بنانے ہیں، اس کیس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہے اس کیس کے اندر بڑی دلچسپ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، بڑی دلچسپ قسم کا کھیل ہے جس کا آغاز باقاعدہ طور پر ہو چکا ہے، اور کس طریقے سے فرحان اور آمنہ جو کہ میاں بیوی ہیں، جو کہ دونوں ساتھ ہونا چاہیے تھے، اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آمنہ جس نے رئیس کے ساتھ ریلیشن بنایا، آمنہ جس نے رئیس کے ساتھ 6-8 مہینے تک گھومنا پھرنا سے لے کے تمام زندگی کے ہر مزے لیے، اس کے بعد اس سے جب پیچھا چھڑانے کا وقت آیا اور رئیس اس سارے معاملے کے اندر سیریس ہو چکا تھا، آج سے 6 دن بعد رئیس کی شادی ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتا، آمنہ نے کہیں اور اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کی تھی اور رئیس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ جب رئیس نے اس کو تنگ کرنا شروع کیا تو پھر یہاں پر انٹری ہوتی ہے فرحان کی۔ اس نے فرحان کو اپنے شوہر کو بتایا کہ بھائی یہ شخص سے مجھے تنگ کر رہا ہے یار، مجھے کافی میسیجز کرتا ہے، مجھ سے ریلیشن میں آنے کی بات کرتا ہے، ذرا اس سے بات کرو۔ فرحان نے اس کو بلایا، رئیس نے اس کو ساری چیزیں دکھائیں۔ چیزیں دکھانے کے بعد فرحان کا دماغ ہی گھوم گیا، اس نے اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، اس کی لاش تک کو جلا دیا، لاش تک کو جلا دیا، یعنی دفنانے تک کا موقع نہیں دیا اس کے گھر والوں۔ اب آپ کو پتہ ہے اس کھیل کے اندر ایک نئی چیز آئی۔ سارا معاملہ تو آمنہ نے کیا تھا بھائی، رئیس فرحان تو خامخواہ میں پھنس گیا۔ فرحان کے گھر والے اب اس بات کو باقاعدہ فرحان کے ذریعے ایڈمٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں عدالت کے اندر کہ بھائی میں تو مظلوم ہوں اس سارے معاملے میں، مجھے تو میری بیوی نے استعمال کیا ہے، اس کیس میں مرکزی ملزمہ آمنہ ہے، فرحان نہیں ہے۔ اور آمنہ کے گھر والے کیا کر رہے ہیں؟ آمنہ کے گھر والے یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آمنہ کو اس کیس سے باہر نکالا جائے، اور وہ رئیس کے گھر والوں پر پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارے بھائی کا قتل آمنہ نے نہیں کیا ہے، اور کیس یہ جو ہے یہ ریلیشن شپ کا نہیں ہے، یہ قتل کا کیس ہے۔ ریلیشن شپ پاکستانی قانون کے مطابق نہ جرم ہے، نہ ہی اس کی دفع ہے، اور نہ ہی اس کی سزا ہے۔ تو اگر آپ ریلیشن شپ جو ہے عدالت کے اندر پروف کر بھی دو گے تو یہ پروف نہیں کر سکو گے کہ بھائی قتل کرنے میں بھی آمنہ کا ہاتھ تھا۔ تو ایک کام کرو کہ تمہارے بھائی کا جس نے قتل کیا ہے اس کے خلاف کیس کو آگے بڑھاؤ، لیکن آمنہ کو اس سارے معاملے سے نکال دو۔ جب یہ سارا معاملہ آمنہ کے گھر والے پٹ اپ کر رہے تھے تو فرحان کے گھر والوں نے کہا کہ بھائی ہمارا بیٹا تو مظلوم ہے، بیسکلی جو دھوکہ دیا ہے وہ تو آمنہ نے دیا، بیسکلی جو سارا یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے یہ تو آمنہ کی طرف سے رچایا گیا ہے۔ آمنہ نے اس لڑکے کے ساتھ ریلیشن بنایا، وہ لڑکا ریلیشن شپ میں سیریس ہو گیا، سیریس ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے معاملات ختم ہوئے۔ فرحان تو اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کر رہا تھا نا، جو کہ ہر شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اس کو آدھی پکچر پتہ تھی۔ اس کو تو یہ لگ رہا تھا کہ بھائی رئیس جو ہے وہ میری بیوی کو تنگ کر رہا ہے، اور
اسی وجہ سے اس نے اس شخص کو سمجھانے کی کوشش کی, معاملہ بگڑا اور غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. لیکن فرحان کے گھر والے فرحان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹا اس سارے معاملے کے اندر نا آپ کو بہت زبردست طریقے سے بیوقوف بنائیں. آپ کو جس طریقے سے بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی ہے ماضی میں اس کی کہیں کوئی نظیر اور مثال ملتی نہیں ہے. آمنہ نے تو ریلیشن شپ بھی بنا لیا, آمنہ نے تو قتل بھی نہیں کیا, آمنہ اس کیس سے بھی باہر آ جائے گی, تو بھائی سارے لوزنگ پوائنٹ میں تو آپ ہو. فرحان سارے معاملے میں اس نے تو اس کا رئیس سے کوئی تعلق نہیں تھا, اس نے اپنے بیوی کو پروٹیکٹ کرنے کے چکر میں اس کو قتل کر دیا, اس کی لاش کو جلا دیا. پھر اس کے بعد اس سارے معاملے کو چھپاتا رہا, اس نے اون بھی کر لیا کہ ہاں بھائی قتل میں نے کیا ہے. آمنہ تو اس سارے معاملے کے اندر ون ون سچویشن کے اندر ہے. اب آمنہ اور فرحان یہ دونوں آمنے سامنے, ان دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا, بلکہ ابھی دونوں آمنے سامنے ہیں. دونوں گھرانوں کے اندر اب ایسی جنگ چلنا شروع ہو گئی ہے کہ عدالت کے اندر ایک دوسرے پر یہ رئیس کے قتل کا الزام ڈال, فرحان آمنہ کے گھر والوں پر, آمنہ پر, اور آمنہ فرحان پر. ان دونوں کے گھر والوں نے وکلا سے بات مل گئی. اچھا فرحان کو بھی اس کے وکلا نے یہ بات بولی کہ بھائی تم ہر فورم پہ اگر ایکسیپٹ کرتے پھرو گے کہ قتل میں نے کیا ہے تو پھر مجھے کیوں ہائر کیا ہے, پھر وکلا کی کیا ضرورت ہے, تمہیں تو سیدھی سیدھی پھانسی ہے بھائی, 302 کے ملزم ہو. اگر آپ ہر چیز کو ایڈمٹ کرتے پھرو گے, اگر آپ ہر چیز کو قبول کرتے پھرو گے تو پھر یہ تو جنگ عدالت میں لڑی نہیں جا سکتی ہے نا, کیونکہ آپ نے تو اپنا جرم ہی قبول کر لیا. ابھی سارا معاملہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ آمنہ فرحان پر, فرحان آمنہ پر سنگین قسم کے الزامات لگائیں گے. فی الحال آمنہ کے گھر والے رئیس کے ساتھ رابطے میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے فرحان, یہ رئیس کے گھر والے جو ہے نا, وہ آمنہ کا نام نکال دیں اور آمنہ اپنے بچوں کے ساتھ آگے زندگی میں بڑھ سکے. کیونکہ ریلیشن آمنہ نے بنایا ضرور تھا, لیکن اس سارے معاملے کے اندر آمنہ غلط نہیں. غلط اس لیے نہیں ہے کہ بھائی اس نے ایک ایسا ریلیشن بنایا جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر غلیظ اور گندا سمجھا جاتا ہے, غیر شرعی, غیر قانونی سمجھا جاتا ہے, غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے. لیکن اس نے جبرن نہیں بنایا, یہ جس کے ساتھ بنایا وہ بھی تو خوشی خوشی اس ریلیشن میں تھا نا. دونوں کی برابر کی غلطی ہے. اس سارے معاملے میں فرحان کا قصور نہیں تھا. فرحان کا قصور اس وقت شروع ہوا کہ بھائی اس نے رئیس کی شکایت اس ڈیلیوری بوائے کی کمپنی میں کرنے کے بجائے, پولیس میں کرنے کے بجائے, اس کے گھر والوں سے کرنے کے بجائے, اس نے تو جج بھی خود بن گیا اور جلاد بھی خود بن گیا. فیصلہ بھی سنا دیا اور فیصلے پر امپلیمنٹیشن بھی کر دیا. اس کی لاش کو بھی جلا دیا, اس کو مار بھی دیا, ہر طرح سے یہ کام کر لیا, جذبات میں آ کے بہ گیا نا. فرحان آمنہ اور آمنہ فرحان ان دونوں کے خلاف سامنے نکل کر آ رہا ہوں, اور یہ خبر بھی میری سچی ثابت ہوگی جس طرح کی باقی خبریں تھیں. اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو جناب مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, چاہیں تو آپ فالو کر لیجئے. جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا میں رپلائی ضرور کروں. اپنا خیال رکھیے گا.